بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی، جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا، مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی روح اسی حالت میں، اسی عالم میں قبض کر لی۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔